السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالستار عاجز، اور آج ہمارے مہمان ہیں معروف صحافی، دفاعی تجزیہ نگار سردار اصغر علی عباسی۔ آئیے ان سے ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سردار صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کتنی طویل ہو سکتی ہے؟ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اس پہ بات کی تھی، تو میں نے تب بھی یہی کہا تھا کہ یہ ایران کی اور اسرائیل کی جنگ جو ہے یہ طویل جو ہے یہ افورڈ ہی نہیں ہوتی۔ نہ اس کو یورپ افورڈ کر سکتا ہے، نہ اس کو ایشیائی خطہ افورڈ کر سکتا ہے۔ اور اس وقت یورپ بھی چاہ رہا ہے اور خود امریکہ اور اسرائیل خود چاہ رہا ہے کہ یہ جلد سے جلد جو ہے یہ جنگ ختم ہو، کیونکہ اسرائیل کے جو ڈیپو ہیں اسلحہ کے، وہاں پہ ذخائر تیزی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایران کا تو دنیا کو اندازہ ہی نہیں تھا، تو اس نے تو اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تل ابیب کے اندر تو جو ہے وہ بڑی بری صورتحال ہے، پوری دنیا کے بینکس جو ہیں وہ اسرائیل سے کنٹرول ہوتے ہیں، کیونکہ آئی ٹی میں اسرائیل جو ہے دنیا میں ٹاپ لسٹ ہے۔ تو ایران نے تو وہ جو بینکس ہیں ان کی بلڈنگز تک کو تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیل کا انفراسٹرکچر اس وقت کافی حد تک تباہ ہو چکا ہے، وہاں پر بجلی کا ایشو بنا ہوا ہے، ان کے بہت سارے ایسے جو ان کے روزمرہ ضروریات کے حوالے سے چیزیں تھیں، اس سارے انفراسٹرکچر کو ایران نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ جو جنگ ہے، اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کی طرف سے یا ایران کی طرف سے ان کے پاس مطلب کتنی اور طاقت ہے کہ یہ مزید کتنے دن اور لڑ سکتے ہیں؟ ایران کی طاقت کا اندازہ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ ایران کو اب جو ہے وہ امداد ملنا شروع ہو گئی ہے، اور وہ مدد جو ہے وہ ایران کے لیے بڑی جو ہے ضروری ہے، لیکن جو ممالک اس کو پس پردہ سپورٹ کر رہے ہیں ان کی مجبوری ہے۔ اگر وہ ایران کو آج مضبوط نہیں کریں گے تو کل کو جو ہے وہ ممالک اس جنگ کا حصہ بنیں گے، بلکہ اگلی باری ان ممالک کی آ سکتی ہے۔ ایران کو یہ بہت بڑا جو ہے عہد ملا ہے، اور اسی کی وجہ سے ایران آج تک سروائیو کر گیا ہے۔ اور ابھی آپ آگے دیکھیے گا کہ اگر ایران اب جنگ جو ہے وہ ایران کے ہاتھوں میں ہے، چاہے تو اسے ختم کر دے، چاہے تو اسے جاری رکھے۔ اور امریکہ کو یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ یہ اب جو ہے ایران جو ہے وہ کمزور نہیں ہے۔ ایران جو ہے اس کی جو سٹرینتھ ہے وہ صرف میزائل ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ ایران کے پاس جو ہیں وہ تقریباً 20,000 کے قریب میزائل جو ہیں موجود ہیں ایران کے پاس۔ تو 20,000 میزائل کے ساتھ کب تک ایران جو ہے وہ سروائیو کر سکتا ہے؟ تو یہ جنگ میزائلوں کی نہیں ہے، یہ جنگ دراصل جو ہے وہ ایک دوسرے کی طاقت کو چیک کرنے کی ہے، اور میں مسلسل کہہ رہا ہوں، اور امریکہ نے چیک کر لیا ہے۔ اور آپ جلد دیکھیں گے کہ یہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر آپ کو جنگ کا ایک جو ہے منظرنامہ نظر آ رہا ہے، یہ ایک دم جو ہے آپ کو کولنگ پوائنٹ کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا۔ سردار صاحب، میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ کل ملاقات ہوئی ہے واشنگٹن میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی۔ تو اس ملاقات کا موجودہ جو جنگ ہے اسرائیل اور ایران کی، اس پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ امریکہ نے جب بھی پاکستان کے کسی آرمی چیف کو بلایا ہے تو ہمیشہ اسے اپنے مذموم مقاصد کے لیے بلایا ہے، اور آپ نے دیکھا ماضی میں کئی بار جو ہے پاکستان کے اندر مارشل لا لگا، اور جب بھی کسی آرمی چیف کو بلایا جاتا تھا تو اسے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ ہمارے یہ ایجنڈے ہیں ان کی تکمیل کریں، اور آپ جو مرضی کریں ہم آپ کو شیلٹر دیں گے۔ اور یہ وہ حقائق ہیں کہ جنہیں ظاہر ہے میڈیا کے اندر بہت سارے لوگ بیان نہیں کرتے، لیکن یہ ایک سیاہ باب تھا جسے فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ اور اس وقت پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ امریکی صدر جو ہے اس نے ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں نہ صرف ان کو ویلکم کہا، اور متعدد بار یہ کہا کہ یہ میرے لیے قابل فخر ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ اس وقت جو ٹرمپ ہیں انہوں نے عاصم منیر صاحب کو کیوں اتنا پروٹوکول دیا اور ویلکم کہا؟ ایک تو پاک بھارت جنگ کے دوران جو ہے پاکستان نے انتہائی دور اندیشی کے ساتھ اپنے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بھی بچایا اور چائنا کے ساتھ تعلقات کو بھی بچایا۔ اب چونکہ ایران جو ہے، ایران اس پاک بھارت جنگ کے دوران جو ہے پاکستان کے بالکل قریب آ گیا ہے، اور پاکستان کی کامیابی کے بعد جو ہے ایران کو یہ نظر آتا ہے کہ اگر مجھے اس ایریے میں اگر کوئی سپورٹ کر سکتا ہے تو چین اور پاکستان کر سکتے ہیں۔ تو ٹرمپ نے یہ موقع بھانپ لیا اور اس نے سوچا کہ ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں۔ ایک جانب تو اس نے ہمارے آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا، اور دوسری جانب
یہ مدد طلب کی کہ آپ ایران کے حوالے سے ہماری مدد کریں، اس جنگ کو ہے ہم جلد از جلد ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مگر آرمی چیف جو ہیں انہوں نے ماضی کے آرمی چیف جو ہیں ان کی طرح یا ماضی کی جو قیادتیں ان کی طرح جو ہے وہ امریکہ کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی، بلکہ انہیں ایران کی جانب سے وہ اپنا یہاں ہوم ورک کر کے گئے ہوئے تھے۔ ہمارے جو ISI کے چیف ہیں وہ انتہائی دور اندیش شخصیت ہیں، اور یہ آج جو اتنی بڑی کامیابی دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ اور ایک کامیاب ڈپلومیسی تبھی ہو سکتی ہے جب آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ جو ہیں وہ زیادہ قابل ہوں، اور دنیا بھر میں جس ملک کی انٹیلیجنس سروسز کے چیف قابل ہیں وہاں آپ دیکھ لیں کہ ان کی سفارتکاری بھی کامیاب ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ہوم ورک کر کے گئے تھے، اور انہوں نے ایران کے تحفظات رکھے ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ میں اسی لیے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے ہیں۔ کیا جو آیت اللہ خامنئی ہیں ان کو امریکہ واقعی قتل کرنا چاہتا ہے، اور کیا امریکہ کو اس بات کا علم ہے کہ وہ کس جگہ پر موجود ہیں؟ اس کی ذرا وضاحت۔ ان کا مقصد جو ہے آیت اللہ خامنئی نہیں ہے، اصل میں ٹرمپ جو ہے وہ ایک پریشر جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں ایران پہ۔ امریکہ سے 35 جنگی طیارے جو ہیں انہوں نے اڑان بھری ہے، اور وہ اس وقت یورپ کے مختلف ممالک کے ہوائی اڈوں میں کھڑے ہیں۔ ایک اور ان کے ساتھ طیارہ ہوتا ہے جس کو ٹینکر طیارہ کہتے ہیں۔ یہ ٹینکر طیارے ہوتے ہیں جو جنگی طیاروں میں فیول بھرتے ہیں، تو وہ بھی ساتھ بھیجے ہیں۔ تو یہ سارے ایک پریشر ٹیکٹس ہیں، اور اس کے خالی یہی نہیں، اگر آپ ایئر ٹریفکنگ جو ہے اس کو چیک کریں تو اس وقت جو ہے امریکہ نے 130 طیارے جو ہیں وہ بھی اس وقت ہماری جتنی بھی یہ سمندری جو ان کی جہاں ان کے بحری بیڑے کھڑے ہیں تو وہاں پر انہوں نے یہ فیول ٹینکر وہاں بھی بھیجے ہیں۔ تو یہ ایک پریشر کریٹ کیا جا رہا ہے، ایران کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم مکمل طور پہ تیار ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس وقت ٹرمپ جو ہے وہ جلد از جلد چاہتے ہیں جنگ کا خاتمہ ہو، کیونکہ کانگریس بھی ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ ورلڈ وار کا کوئی خطرہ نہیں؟ ورلڈ وار تو ابھی میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ ابھی بہت دور ہے، ابھی تو جو بہت سارے مراحل طے ہونے اس کے بعد جا کر ورلڈ وار کی کوئی بات ہوگی۔ ابھی تو صرف جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ کہ کیا OIC بھی اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے؟ پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ OIC متحرک ہوئی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ خلیجی ممالک کو بھی خطرہ پڑ گیا تھا کہ اگر ایران کی اور اسرائیل کی جنگ طویل ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس وقت 40,000 امریکی فوجی جو ہیں وہ خلیجی ممالک میں موجود ہیں، اور امریکہ کے بہت سارے جنگی طیارے جو ہیں وہ بھی خلیجی ممالک کے اندر ہیں، اور جو ہماری عرب ممالک کی جو پورٹس ہیں ان پر جو ہے بحری بیڑے بھی امریکن کھڑے ہیں چھوٹے بڑے۔ تو اس وجہ سے جو ہے OIC ایکٹیو ہوئی، اور اس کا خاموش کردار ہے، اس نے بھی امریکہ کو مجبور کیا کہ جلد از جلد جو ہے اس جنگ کو ختم کیا جائے، کیونکہ اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو ایران نے تو پھر امریکی تنصیبات پر حملہ کرنا ہے، اور پھر امریکی فوجی جو ہیں وہ نشانہ بننے، تو کیونکہ اسرائیل میں تو اب کچھ نہیں رہا۔ اگر آپ یہ بات کریں نا کہ اسرائیل جو ہے اس کو نقصان نہیں ہوا، اسرائیل کو اتنا نقصان ہو گیا کہ اب اگلے 10 سال وہ جو ہے ری ہیبیٹیشن سینٹر میں رہے گا۔ باتیں ساری طے ہو گئی ہیں، اور ہمارے آرمی چیف جو ہیں انہوں نے ایران کو میسج بھجوا دیا ہے، اور انشاءاللہ جو ہے یہ ساری جتنی بھی معاملات ہیں اس میں پاکستان کو جو ہے بہت بڑا جو ہے کردار جو ہے وہ اس کا رہا ہے، اور انشاءاللہ اب جو ایشیا کے اندر جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں پاکستان جو ہے اس کو ٹیبل پہ ضرور بٹھایا جائے گا۔ ایک بہت اہم سوال ہے سردار صاحب کہ اسرائیل کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ ناقابل تسخیر ہے، پورا عرب ان سے خوفزدہ تھا۔ موجودہ جو جنگ ہے کیا ایران نے اس تاثر کو ختم کر دیا ہے کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے؟ اچھا، دو دنیا کے ممالک تھے جن کے بارے میں جو ہے وہ پوری دنیا ہی ڈرتی تھی، ایک اسرائیل تھا اور ایک اسرائیل کا ناجائز باپ امریکہ تھا۔ تو الحمدللہ کہ دونوں کو جو ہے وہ خفت کا سامنا ہے۔ آپ دیکھیں امریکہ جو وہ ہنستا تھا کہ فرانس کے رافیل طیارے، تو ایران جیسے چھوٹے ملک نے اسرائیل کے جو وہ طیارے ہیں تقریباً کا دعویٰ ہے، وہ کہتا ہے کہ F-13 جو ہیں اس کے امریکہ کے جدید طیارے، یہ 5 طیارے ہم نے تباہ کر دیے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ جو ہے اس کو بھی نقصان ہوا ہے، اور اب امریکہ اپنا دفاعی ساز و سامان مشکل سے بیچ پائے گا، کیونکہ اس پر بہت سارے سوال اٹھیں گے۔ بہت شکریہ سردار صاحب۔